متحرک ذہن سازوں کی چالیں۔ تحریر نصرت جاوید۔ گزشتہ ہفتے عمران خان صاحب کی جبلت پر حاوی فاسٹ باؤلر انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ سیاست کی پچ پر انہوں نے یک کے بعد دیگرے چند چالیں چلیں اور اپنے مخالفین کو بوکھلا دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل یقینی بنانے کے بعد انہوں نے اندیا یہ بھی دیا کہ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ایوان میں لوٹ سکتے ہیں۔ واحد مقصد ان کی واپسی کا محض 2 صوبوں کی اسمبلیوں کے لیے نہیں بلکہ ملک بھر میں قبل از وقت عام انتخاب یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اس ضمن میں مزید لیت و لال برتا تو ان کے نامزد کردہ صدر عارف علوی شہباز شریف کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کو مجبور کر دیں گے۔ اپنے مخالفین کی بوکھلاہٹ میں اضافے کے لیے سابق وزیر اعظم کے ترجمانوں نے دعویٰ یہ بھی کیا کہ نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے کم از کم 15 اراکین اسمبلی ان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ مذکورہ روابط ٹھوس پیغام یہ دے رہے ہیں کہ شہباز شریف اعتماد کے ووٹ کے لیے بندے پورے نہیں کر پائیں گے۔ یوں نئے انتخاب کے لیے وفاق میں بھی عبوری حکومت کی تشکیل لازمی ہو جائے گی۔ اس ضمن میں مشاورت کا حق فی الوقت تحریک انصاف سے باغی ہوئے راجہ ریاض کو میسر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے انہیں آئینی اعتبار سے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تسلیم کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف اس بندوبست سے خوش نہیں۔ عمران خان صاحب کے وفادار اراکین قومی اسمبلی اپنی بھاری بھرکم تعداد کی بنیاد پر قائد حزب اختلاف کا منصب راجہ صاحب کے سپرد کرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان صاحب کی جارحانہ حکمت عملی کے تحت اختیار کردہ پالیسیوں نے ان کے دیرینہ ناقدوں کو بھی یہ تسلیم کرنے کو مجبور کر دیا کہ عام انتخاب کو مزید مؤخر کرنا اب موجودہ حکومت کے لیے ممکن نہیں رہا۔ وہ رواں برس کے اکتوبر میں نہیں بلکہ اپریل مئی کے مہینوں میں منعقد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی عمل میں برتری دکھانے والے پتے مگر کبھی ایک ہی فریق کے پاس نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو حیران کر دینے والے پتے کھیل دیے تو اسپیکر قومی اسمبلی کے منصب پر بیٹھے سیاست کے کائیاں کھلاڑی راجہ پرویز اشرف بھی متحرک ہو گئے۔ منگل کی شام انہوں نے اچانک تحریک انصاف کے مزید 35 اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے اپنے دفتر میں جمع ہوئے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ راجہ پرویز اشرف گزشتہ برس کے اپریل میں اپنے دفتر پہنچے استعفوں کی بابت رنجیت سنگھ سے منسوب منظور نامنظور والا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تختہ والی سیاست میں اصول ہمیشہ بے وقات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہنے کو ایک تحریری آئین موجود ہے۔ نظر بظاہر وہ ہر ریاستی ادارے اور منصب کی حدود کا واضح انداز میں تعین کرتا ہے۔ آئین کا اطلاق کرتے ہوئے تاہم تشریح کے بہانے من مانیوں کی گنجائش نکالی جاتی ہے۔ اس ضمن میں فقط راجہ پرویز اشرف ہی کو مورد الزام ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ حال ہی میں ریاست کے چند دیگر ستونوں نے بھی تشریح کی آڑ میں عجب تماشے لگائے ہیں۔ اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے منگل کی شام جو فیصلہ لیا وہ تحریک انصاف کی حالیہ پیش قدمیوں سے بوکھلائے فریق کو بہت بھایا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے فیصلے کو وہ چیک میٹ بتا کر سوشل میڈیا پر اجاگر کر رہے ہیں۔ سیاسی امور کا سینئر تجزیہ کار مشہور ہونے کی وجہ سے میرا فرض تو بنتا ہے کہ بدھ کی صبح یہ کالم لکھتے ہوئے میں اپنی دانش استعمال کرتے ہوئے اب کیا ہوگا والا منظر نامہ سوچنے کی کوشش کروں۔ سچی بات مگر یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف کی جانب سے ہوئے فیصلے کے برسرعام آنے کے بعد میرے ذہن میں فقط ایک فلم کے مناظر گھوم رہے ہیں۔ جو فلم مجھے مسلسل یاد آ رہی ہے نام ہے اس کا شطرنج کے کھلاڑی۔ بھارتی بنگال سے ابھرے شینہرے آفاق تخلیق کار ستیہ جیت رائے نے اسے بنایا تھا۔ مرکزی خیال اس فلم کا اردو کے مہالکھاری منشی پریم چند کے لکھے ایک افسانے سے مستعار لیا گیا تھا۔ مجھے گما ہے کہ اب کی اکثریت نے اگر شطرنج کے کھلاڑی فلم نہیں دیکھی تب بھی منشی پریم چند کا لکھا افسانہ غالباً پڑھ رکھا ہوگا۔ ان دونوں سے نابلد افراد کے لیے مگر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مذکورہ افسانہ اور فلم واجد علی شاہ کی سلطنت عہدے کے زوال کے تناظر میں تخلیق ہوئے تھے۔ برطانوی استعمار کی ایسٹ انڈیا کمپنی گنگا و جمنا کے پانیوں سے مالا مال ہوئی سلطنت ہتھیانے کو بہت سرعت سے آگے بڑھ رہی تھی۔ واجد علی شاہ مگر ان کی چالوں سے بے نیاز اپنے دربار کو دور حاضر کے تھیٹر کی صورت دیے ہوئے تھا۔ منظوم ڈرامہ نما اصناف تیار کرتے ہوئے انہیں دربار میں بطور ہدایت کار، اداکار اور موسیقار پیش کرتا رہا۔
کامل انتشار اور معاشی دیوالیہ کے گرداب میں پھنسے اس ماحول میں مگر دو کردار تھے۔ وہ زوال پذیر اشرافیہ کے حقیقی نمائندہ تھے۔ شطرنج کی بازی آپا دھاپی کے دنوں میں بھی ان کی اولین ترجیح تھی۔ اپنے گرد ابھرتے بحران و گرداب سے قطنا غافل اور لا تعلق رہے۔ راجہ پرویز اشرف نے جس شام چیک میٹ والی چال چلی، اس دن پاکستان کا سٹاک ایکسچینج 30 مہینوں کے طویل وقفے کے بعد ریکارڈ بناتے مندے کی زد میں آیا۔ بازار کے حقائق پر نگاہ رکھنے والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذکورہ مندے کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے کم از کم 200 ارب روپے ڈوب گئے۔ سیاسی عدم استحکام ریکارڈ بناتے اس مندے کی بنیادی وجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ عدم استحکام کا حقیقی سبب مگر دور حاضر کی ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی IMF ہے۔ عالمی معیشت کا حتمی نگہبان ادارہ پاکستان سے تقاضا کر رہا ہے کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں ہمارے روپے کی قدر کو بازار کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا جائے۔ پاکستان ایک منی بجٹ بھی تیار کرے جو قومی خزانے کے لیے اربوں روپے کے مزید محاصل کا حصول یقینی بنائے۔ ان کا حصول یقینی نہ بنایا گیا تو ریاست پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ نہیں پائے گی۔ گردن کے تقریباً بہت قریب پہنچے دیوالیہ کی حقیقت کو، لیکن صفاقانہ بے نیازی سے نظر انداز کیے ہوئے سیاسی منظرنامے پر چھائے ہمارے شطرنج کے کھلاڑی نت نئی چالوں سے ایک دوسرے کی نیند اڑانے میں مصروف ہیں۔ روایتی اور سوشل میڈیا پر متحرک ذہن ساز اپنے پسندیدہ فریق کی چلی چال پر داد و تحسین کا شورغوغا برپا کیے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں اب کیا ہوگا والے سوال کا تسلی بخش جواب ڈھونڈنا میرے لیے ممکن نہیں۔ سینئر تجزیہ کار کا لاحقہ اپنی شناخت کے لیے مجھے اب تہمت محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ میر تقی میر کی دلی چھوڑ کر اودے میں اختیار کردہ گوشہ نشینی یاد آ رہی ہے، اور غالب کے وہ خطوط بھی جو 1857 کے ایام میں ہائے دلی وائے دل بھاڑ میں گئی دلی کی دہائی مچا رہے تھے۔